رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا عالم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وهاب هب لي من اسرار الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل ہم نے آیت نمبر 59 تک کر لیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم، جب تک سب لوگ آئیں صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ آیت 51 سے ہم نے کیا تھا، میں صرف ترجمے کر لیتی ہوں کہ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے دیکھ لیا تھا، ہم نے اس کی تشریح کر رہی تھی کہ یہ صرف مرد مومن کے بارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے یہ وعدہ آ جاتا ہے کہ ہر بندہ جو اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، تو جو رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی مدد کا وعدہ یہاں پر ہے۔ تو ہم نے کل اس کی تشریح دیکھ لی تھی۔ آگے کی آیت میں ہماری یوم لا ینفع میں کہ جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ یہاں پر ہم نے اس کی تفسیر کل دیکھ لی تھی کہ ظالم جو لوگ گمراہ تھے، دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، ان کے لیے کیا ہوگی؟ لعنت، یعنی اللہ کے رحمت سے دور ہوگا وہ، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور وہاں پر یہ 3 عمل وہ لوگ کریں گے کہ وہاں پر معذرتیں پیش کرتے رہیں گے، ظالم لوگ اپنے عذر دیں گے وہاں پر، کہ جو کوئی بھی ان کا عذر ہوگا وہاں پر وہ عذر پیش کریں گے، لیکن ان کی کوئی عذر وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ اللہ کی لعنت ان کی طرف ہوگی۔ ایک تو رحمت، اللہ کی رحمت سے دوری خود ایک عذاب ہے، اور لعنت یہی ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے جب ان کی معذرت بھی قبول نہیں کی گئی، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا، تو اس کا پھر سزا کیا ہوگی کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے، جو وہ برا ٹھکانہ، بدترین ٹھکانہ، یعنی ان کے لیے جہنم ان کے لیے یعنی بالکل چسپاں کر دی گئی ان کی، کیونکہ وہ بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں کہ وہ ان کے اوپر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آگے کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو ہم نے کل دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی خدا سے کیا مراد تھی۔ اس کے اندر تمام چیزیں مراد ہو گئی تھی کہ وہ ان کا جو ظاہری ان کے ساتھ جو معجزات آئے تھے، اور باطنی جو ان کے اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، کہ ہدایت سے مراد یہ ہوتے کہ انسان کو اس کو عمل کرنے کی بھی جو توفیق ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو جتنی بھی انہوں نے عمل کیے تھے زندگی میں اپنے، جو وہ عمل کیے کرتے تھے، کر سکتا آج بھی وہی ہوتا ہے۔ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو ہم نے کیا ہدایت جو ہوتی ہے وہ نارملی جو اہدنا الصراط المستقیم جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، کہ جتنے بھی زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر جتنا کچھ بھی ہے، سب کے اندر عقل اور شعور ہے، لیکن مادہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ کسی کے اندر بہت زیادہ مادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے۔ پتھر کے اندر بھی حیات ہے، شعور ہے، لیکن کم ہے۔ ان کے اندر بھی حیات ہونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ پہلا درجے کی ہدایت ہوتی ہے ان سب کو، کہ جس کے اندر وہ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا وہ مکلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت جس میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنے ہی مکلف ہوں گے شریعت کے، یا پھر ان کے پوچھ گچھ کے یا جائزہ کے لیے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی ہے اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ وارث بنا دینے کا بھی ہم نے کل کر لیا تھا کہ وراثت میں جو چیز ملتی ہے وہ بغیر کسی محنت کے ملتی ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر کوئی محنت نہیں کی تھی وارث بننے، انہوں کتاب ملنے کے لیے کچھ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، جانے نہیں دی تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ان کو ایسے ہی مل گئی تھی وہ چیز نعمت کے طور پہ، اور ان کی نسلوں میں چلتی آئی تھی۔ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مکے والوں کو ہمیشہ جاہل کہتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ مکے والوں کے مال کو اور ان کے خون بہانے کو اپنے اوپر حلال سمجھتے تھے، کہ ان کے پیسے اگر ہم لے لو لوٹ کے تو ہمارے لیے حلال ہے، ہم لے سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں ان کو۔ تو اتنا ان کے پاس تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے تو نسلوں میں نبی تھے، تمہارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ آگے کی جو آیت ہے ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تھی، اور عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اولی الالباب کیوں کہا؟ لی آنے کی وجہ سے لی اولی الالباب آ گیا۔ تو یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ یہاں پر ہم نے کل کر لیا تھا کہ 3 اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کتنی پریشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جو سورہ ہے وہ تیسرے دور میں، اور تیسرے دور کا اختتام اور چوتھے دور کے ابتدا کے ٹائم کی صورتیں ہیں یہ جو اس کے اندر کے مضامین پائے جاتے ہیں، تو اس وقت تشدد کافی بڑھ چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام امت کو، اور اس وقت کے جو مشرکین مکہ جو مومنین مکہ تھے اس وقت، جو ہجرت کچھ کر کے جا رہے تھے، وہ اس سٹیج پہ آ گئے تھے، تو وہاں پر ان کو دی جا رہی ہے کہ بہت بڑا جب کوئی مسئلہ آ جائے زندگی میں تو اس کے اندر
اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور کیسے مدد مانگنی چاہیے, اللہ کی مدد اپنی طرف کیسے راغب کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 اعمال بتا دیے تھے کہ صبر کرنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, سچا ہے, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. تو جو 3 اعمال بتائے تھے, فاصبر, سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ صبر کریں, اور واستغفر لذنبک, اور بخشش مانگیے اپنے قصوروں کے لیے, اپنے قصور کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھ لیا تھا کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر اس کے اوپر بخشش طلب کریں. اور سب سے اہم چیز کیا تھی یہاں پر, واستغفر میں بخشش مانگے اپنے قصوروں کے لیے, اپنے گناہوں کے لیے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے امت سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں جو کوئی لغزش ہو جاتی ہیں تو پھر امت کے لیے گناہ توبہ فرماتے تھے کہ امت ناسمجھ ہے اور ان کے ذریعے سے یہ لغزش سرزد ہو گئی ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جو عارفین ہوتے ہیں, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں, ان سے ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے اس سے اگر بہت بڑا نیکی, وہ بندہ چھوٹی سی کام بھی کر لے تو بڑی نیکی سمجھتا ہے, لیکن جو مقربین ہوتے ہیں ان سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی سرزد ہو جائے, وہ حسنات ہوتے ہیں ابرار کے لیے, لیکن ان کے لیے وہ سیئات میں شمار ہو جاتے ہیں. تو وہ درجے بدرجے ان کے وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان درجوں پہ چڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی چیز کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے. نارمل انسان ہوتا ہے, جسے میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ کوٹیئرز ہوتے ہیں, بادشاہ کی ایوان جو ہوتے ہیں, وہ خراب کپڑے پہن کے اس طرح چیزیں نہیں جا سکتے, ان کو ایک دم پریزنٹیبل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ وہاں پر کوٹیئرز ہوتے ہیں, بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے, ان کی چھوٹی سی بھی لغزش ہوتی ہے وہ پکڑ میں آ جاتی. عوام اور رعایا کچھ کر لیں یا کوئی دربان اگر کوئی صحیح سے کپڑے نہیں پہنے تو اس کو وہ نوٹس نہیں کی جاتی ہیں. تو اس طرح سے جب کوئی بندہ کہیں ایک پوزیشن پہ آ جاتا ہے, وہ پوزیشن پہ آنے کے بعد میں اس کی چھوٹی سی چیز کو بھی پھر وہ نظر انداز نہیں کی جاتی, وہ بڑی نظر آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کل کر لیا تھا کہ واستغفر لذنبک سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف تفاسیر تھے. وسبح بحمد, یہ ہم نے جو دیکھ لیا تھا کہ صبح اور شام تسبیحات کرے اللہ سبحانہ وتعالی, یہ حمد کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمد جو ہوتا ہے, حمد کے میننگ جو ہوتی ہے اس کے اندر شکر بھی آتا ہے اور تعریف بھی آتی ہے. صرف حمد جو ہوتا ہے, ثنا جب ہم کہتے ہیں نا کسی کی ثنا بیان کرنا, کسی کی تعریف کرنا, ٹھیک ہے, تعریف کرنا مطلب آپ کے دل میں شکر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن حمد جو ہوتا ہے, لفظ حمد کے اندر شکر بھی آتی ہے اور تعریف بھی آتی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کر دیا تو آپ کیا کریں گے, اس کے لیے شکریہ کہیں گے. اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دے دی تو آپ اس کے لیے بڑے دل سے شکر گزار ہوں گے اور اس طرح کا. لیکن اب کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے. لیکن کیا ایک ہی وقت میں ایک وقت تعریف اور شکر کرنا ہو تب جا کے آپ حمد استعمال کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الحمدللہ خود اپنے آپ میں بہترین دعا ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی کی جائے. اسی لیے الحمدللہ افضل الدعا ہے اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. ذکر میں کہیں گے تو افضل الذکر یہی ہے. اور اسی لیے ہم جب کہتے ہیں ہمیں اپنے روزانہ کی زندگی میں الحمدللہ کو لانا چاہیے. جب کوئی پوچھے ہم سے کیسے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں, ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر شکر بھی آ جاتا ہے. تو یہ بہترین دعا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو گیا سبح دعا, یعنی یہاں پر جو آیا ہے وہ تعریف کے ساتھ میں ترجمے کے اندر آیا ہے, لیکن مفہوم کے اعتبار سے تسبیح کیسے بیان کرنی چاہیے, ہمارے اندر دل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے, شکر کی بھی کیفیت ہونی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی بھی کیفیت ہونی چاہیے اپنے رب کی. کب کرنا ہے یہ حمد, بالعشی والابکار, شام کے پچھلے پہر میں اور صبح کے, جس کی ہم نے کل 2-3 تفاسیر دیکھ لیے تھے کہ صبح کے بالکل یعنی طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کا ٹائم, اور شام کا وقت جو غروب آفتاب عصر سے لے کے بالکل زوال سے لے کے غروب تک کا ٹائم. زوال یعنی کہ آپ ظہر کا جو ٹائم ہو جاتا ہے, ظہر ختم ہوا تو وہ زوال ختم ہو گیا, تو زوال سے لے کے غروب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم کو ابکار اور عشی کے معنی میں لیا تھا. شام کے ابکار صبح کے وقت میں ہوتا ہے, تو پھر یہ 5 وقت کی نمازیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ تمام وقتی اوقات ہے. پھر یہ صبح کے وقت کی جو ہماری جو اشراق کی نماز ہوتی ہیں وہ, اور عصر کے ٹائم کی جو نمازیں ہوتی ہیں, کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ کا ہم نے آلریڈی پڑھ لیا تھا. کون سی سورہ میں پڑھا تھا, سورہ یاسین میں شاید. تو صلاۃ الوسطیٰ کا ہم نے کیا پڑھا تھا اس وقت میں کہ کب اسے کون, ہاں جب ہم خلاصۃ القرآن کر رہے تھے اس وقت ہم نے کیا تھا صلاۃ الوسطیٰ کا جو عصر کی نماز کیوں کہی گئی تھی, کیونکہ وہی ٹائم اصل عین مباحثوں کا, جھگڑوں کا, یا کوئی بھی چیز کا, جو ہم نے آیت اس میں کی تھی کہ طلاق کی جو آیت چل رہی تھی اس میں تھا کہ بحث مباحثوں میں پڑ جاتا ہے انسان, اس کے بعد میں جھگڑے فساد ہونے لگ جاتے ہیں, یا کوئی خوشی کا کام ہوتا ہے, کوئی بھی چیزوں میں انسان اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. تو اس وقت کی صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز کے لیے خاص طور سے تلقین کی گئی, کیونکہ وہ مصروفیت اور مشغولیت کا وقت ہوتا ہے, کاروبار میں یا کہیں
بندہ چلا جاتا ہے، مارکیٹ چلا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے عصر کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو یہ بہت اہم آیات ہیں اس کے اندر کے۔ پھر 3 جو اعمال بتائے گئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا تھا ان لوگوں کے بارے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو یہاں پر جو بتایا تھا کہ کس کے بارے میں یجادلون کون تھا، کہ جھگڑا کون کرتے تھے، وہ کفار مکہ، وہ جاہل لوگ کرتے تھے جس کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی منطقی دلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ ہم صحیح ہے بس۔ کیوں کرتے تھے وہ؟ کیونکہ ان کے دل میں تکبر ہوا کرتا تھا، کبر بھرا ہوا کرتا تھا، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ما ہم ببالغیہ، وہ جس تکبر کی وجہ سے جس پوزیشن کو پہنچنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب بھی کیا کرتے تھے کہ بھئی ان کو یہ پوزیشن کیوں دیا گیا؟ سرداران مکہ جو تھے ان کو تو تھا کہ ہم بڑے ہیں، تم جسے ان کے ایک نظر ہوتی تھی کیا ہے تمہاری پہچان، نہ ماں باپ کوئی نہیں ہے، سرپرستی کرنے والے کوئی نہیں، چچا کے گھر میں پل کے بڑے ہوئے، تم کیا کہاں آ کر کھڑے رہو، ہم جیسے بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں ہم تمہیں کیوں دے سرداری۔ ان کے نزدیک تو یہی تھا کہ سرداری طلب کر رہے ہیں، اب کچھ اور پاور مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تھا۔ تو اب اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، اس بڑائی کو، اس پوزیشن کو، اس تکبر کی وجہ سے جو اکڑ رہے وہاں پہنچنے والے نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا فاستعیذ باللہ، تو پناہ طلب کیجیے اللہ کے ساتھ میں، جس وجہ سے بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں، جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، بس اللہ کی پناہ مانگ لیجئے۔ اور انہ هو السمیع البصیر، تو فرما دیا کہ وہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کی کیفیات، دلوں کا حال، وہ لوگ جو بیٹھ کے مکر و تدبیریں کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان کا بھی حال جانتے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت ہی اہم نکات بھی اس کے اندر یہ بتا دیے گئے تھے کہ تکبر کیوں کرتا ہے انسان؟ جہالت کی وجہ سے۔ جب جہالت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے تو تکبر کی وجہ سے پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے بعد میں ساری چیزیں وہ کب آ جاتے ہیں وہاں سے یجادلون، تو وہاں پر وہ کب آ جاتے ہیں؟ جھگڑوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ جہل تھی، جہالت تھی۔ تو آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ لخلق السماواتی، کہ یہ آیت میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کا پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے۔ تو ان کا یہی سوال ہوتا تھا کہ بھئی ہم مر کے اٹھائے جائیں گے یا نہیں، میعاد کے اوپر سوال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے کہ زمین آسمان جو پیدا کیے گئے وہ تم سے مشکل ہے اس کا پیدا کرنا، اور جب یہ قائم و دائم ہے ہزاروں سال سے، جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، تمہارا کیا مشکل کام ہے تمہیں پیدا کرنا؟ تم تو اتنے تو یہ کب کہا جا رہا ہے؟ 1400 سال پہلے، جبکہ لوگوں کو یونیورس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے، جب یونیورس کا ہمارے سامنے کھل گیا تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ارے بھائی یونیورس اتنی بڑی ہے، اس سے کمپیئر کر کے انسان کا تو کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، نقطے کے برابر بھی نہیں ہے انسان۔ تو پھر اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا کیا وجود ہے، جبکہ ارتھ کو کمپیریٹیولی جب دیکھا جائے تو ارتھ اتنی چھوٹی سی ایک ڈاٹ کی طرح، تو پھر انسان اس کے اندر کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین آسمان کا مقابلہ دے کر بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اگر صرف کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اب سائنس ترقی ہونے کے بعد میں اگر آپ صرف سائز کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو انسان نقطے بالکل ایٹامک اسٹرکچر یا مائکروسکوپک اسٹرکچر کی اتنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں پر علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو جھگڑا کرنے کا ریزن میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کل بھی تفسیر میں کافی ڈیٹیل میں، کہ جھگڑا انسان تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وجہ بتا دی کہ تم جہالت کو چھوڑ دو، علم کو حاصل کرو۔ اللہ کی معرفت جب انسان حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بڑا عاجز اور محتاج ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اتنی بڑی کائنات کے سامنے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو جب وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کے اندر سے تو وہ تکبر اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ جب تکبر چلا جاتا ہے تو انسان جھگڑا کرنا چھوڑ کے اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیکوینشلی سب چیزوں کے سلیوشنز بتاتے جاتے ہیں۔ وما یستوی الاعمی، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ یہ جھگڑا کرنا اور تم جو ایمان نہیں لا رہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات یہاں پر بتا دیے، تو ایک تو باطنی وجہ، ایک ظاہری وجہ ہے، اور اس کے اندر ایک عمل کے اعتبار سے، پھر ایک اس کے اپنے ظاہر کے اعتبار سے۔ تو پہلے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا، اسی طرح سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ عامل الصالحات جو کیا انہوں نے، وہ لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو برے کام کرنے والے ہیں؟ بظاہر ایک انسان ایمان کے اوپر ہے اور ایک انسان گناہ کر رہا ہے، ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کر رہا ہے، اور وہ انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو گناہ کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، ایمان بھی نہیں لایا، تو پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی ہے، گویا کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک اندھا نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
تو اس وجہ سے قلیلا ما تتذکرون، کہ تم میں سے بہت کم لوگ سمجھتے ہو۔ اب پیچھے جو علم کے بارے میں بتا دیا پیچھے کی آیت میں، اس کے ساتھ میں جڑنا کیا ہے؟ نصیحت۔ علم حاصل کرنے کے بعد میں انسان نے اگر نصیحت حاصل نہیں کی تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ علم اور اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہو اس کے اوپر حجت بن جائے گی۔ تو اصل مقصد کیا ہو گیا پھر؟ سیکوینشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروگریس بتا رہے ہیں کہ تم جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ تمہارے اندر تکبر تھا۔ تمہارے اندر تکبر کیوں تھا؟ کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا، اور تمہارے پاس علم آنے کے باوجود تم گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو تم نصیحت نہیں پکڑتے تھے ان چیزوں کی جس کی تلقین کی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس چیز سے نصیحت پکڑو۔ اب تمہارے پاس تو علم آ گیا ہے، اب تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو، تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تمہارے پاس علم آ گیا ہے۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ اندھا، اور اب چھوٹی سی مثال ہے، سب کو سمجھ آئے گی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر، کسی بڑی آپ کو میتھمیٹکس کا یہ کیلکولس انٹیگریشن سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا اور بنا دیکھنے والا تو برابر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اچھا ہاں یہ تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے بتا دیا، تو پھر سوچو ایمان لانے والا اور نیک عمل کرنے والا اور گنہگار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ تم اپنی عقل کے حساب سے یہ چیز کو جسٹیفائی کر لو۔ تو جب عقل آ گئی، علم آ گیا، تو اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت بھی حاصل کرو۔ بظاہر تم کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ کتابی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جو تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے، اس سے نصیحت بھی تو حاصل کرو۔ علم تو لے لیا، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، آج ہمارے پاس علم تو بہت کچھ ہے لیکن ہم نصیحت نہیں لیتے۔ ہمارے پاس تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سارے نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، 40 بار 50 بار ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن پاک کا علم سیکھ لیا اور اس کی تجوید سیکھ لی، تلاوت سیکھ لی، سب سیکھ لیا، وہ بھی تو علم ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو نصیحت جب حاصل کرے گا انسان تو کیا ہوگا پھر اس کو؟ تو پھر وہ فرق کر سکتا ہے، اپنے علم کو صحیح رخ دے سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے جب وہ نصیحت نہیں لے رہا ہے۔ ان الساعۃ، اب یہاں پر یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ تو یہ لوگ جو ان کا سیکوینشلی ان کے جو اعمال ہے آیتوں کو ہمیشہ کنیکٹ کرتے رہیں۔ جب تک میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، دیکھیں آیات کی رسی پکڑ کے رہیں گے تو پورا سورہ آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک سیکوینشل بات چیت میں ایک سیکوینس ہوتا ہے، وہ سیکوینس بریک نہیں فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں، ایسے چلتی رہتی ہے بات چیت۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کتنی بالغانہ بات کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ بھئی سبزی کیسی مل رہی ہے بازار میں، ارے وہ ٹماٹر اتنے کا ہے، اچھا چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ ہم ایسے نہیں بات کرتے۔ ہم پہلے کہیں گے کہ سبزی کی بات کرو تو آپ سبزی کی کریں، ریسیپیز کی بات کرتے ہو تو آپ ریسیپی کی کرتے۔ تو جو ٹاپک پہ ہم بات کرتے، جب انسان جاہل اور کمزور ہونے کے باوجود اس کی بات چیت اتنی منظم انداز کی ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو کیسے منظم اور ایک دم سسٹمیٹک اور سیکوینس میں چلے گی بات چیت اللہ تعالیٰ کی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے آپ دیکھیں کوئی ریورڈس جو ہوتے ہیں نا، جو ایمان لے آتے ہیں، کبھی آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں، اس کے اوپر دا دین شو آتا ہے ان کے اوپر، کبھی آپ دیکھیں اس کے اندر وہ لوگ بتائیں گے کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سوال ہم کھولتے ہی ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارا سوال کا جواب مل گیا۔ کچھ آیات ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں تو عربی قرآن تو نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں چند ورسز کو ہم پڑھنے کے بعد میں ہمارے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جب سوال آتا ہے، جیسے ہی وہ آگے کی آیت پڑھتے ہیں اس میں ان کو جواب مل جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا ہے، اس کے اندر آیات کا جو سیکوینس ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دماغ کیسے ٹریکنگ کے اوپر کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تو خالق ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بات کرے گا، یہ بات کرے گا، یہ بات کرے گا، اس کے بعد میں اس کے دماغ میں سوال آئے گا اور وہ سوال کا جواب کو اگلے آیت میں مل جائے گا۔ تو اب جیسے پیچھے کی آیت میں ہم نے کہا جھگڑا کرتے ہیں، کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تکبر ہے۔ تو ایک سوچنے والا انسان اچھا تکبر ہے تو تکبر کو کیسے دور کرنا چاہیے؟ آگے کی آیت میں بتا دیا۔ اچھا میرے پاس تو علم آ گیا، پھر بھی میں کیوں گمراہ ہو رہی ہوں؟ تو نصیحت نہیں پکڑے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی چلی آتی رہتی ہیں۔ جب ہم بار بار پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کو، تو آپ کو سیکوینس آیتوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ آیتوں کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ پیچھے کی آیات میں جو جھگڑا کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ تم جھگڑے کر لو جتنے کرنے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یہ انکاری لوگ ہیں، انکار کرنے کی وجہ ساری پیچھے سے چلے آ رہے۔ تم جاہل تھے، تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے جھگڑا کیا، اس کے بعد میں جھگڑا کرتے کرتے تم میعاد کا انکار کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا، قرآن پاک کی حقانیت کا انکار کیا، مر کے اٹھائے جانے کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا اچھا کرو جتنا انکار کرنا ہے کرو، لیکن انا جب کہہ دیا تو بے شک ان لوگوں کو پتہ ہے، عربوں کو جب انا آتا ہے تو ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہے۔
تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات آنے والی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً. اب اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کا کلام ہے، پاورفل بات ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیسے کیا؟ انا. اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا تھا عربی میں، لا اگر آ جائے نا کوئی چیز، الا اگر آئے تو سن لو، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں بہت اہم کوئی منادی کوئی ہوتا نا میسیج جب دیا جاتا تو ان کے پاس ایسے ہی ہوتا تھا عربوں میں. انا یعنی یقین. اب دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا یقیناً ہم پہلے نہیں بولتے جملے میں، ہمارے جملوں میں اکثر یہ ایسے الفاظ نہیں آتے. آسمان ہے، زمین، ٹھیک ہے وہ آنے والے، اب ہم یہ نہیں کہتے یقیناً وہ آنے والے. کبھی آپ بات چیت میں کرتے ہیں اس طرح کا؟ دیکھیں غور کر کے دیکھ لیجئے گا آج کے بعد میں آپ لوگ کہ اس طرح کی ہماری گفتگو نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں بہت اسٹریس ڈالنا ہے تو ہمارے ایکسپریشنز میں چینجنگ آ جاتی ہے، ہم بولنے کے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی، مطلب اتنی پختگی کے ساتھ میں اتنا یقینی بات ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک اور گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اسی لیے دیکھیں آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو انا آیا ہے اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا وَلَٰكِنَّ اکثر الناس لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. آگے کی آیت ہم دیکھ لیں گے آج کی. وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ربکم ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب، میں جواب دوں گا، لکم، تمہارے لیے. یہ بہت ہی پیاری آیت ہے. میں زیادہ اس کی تشریح میں بلکہ میں چاہ رہی تھی اگر ایک آیت کے اوپر کروں گی آج یہ صرف ایک آیت پہ ہی پورا گھنٹہ نکل جائے گا، کیونکہ اتنی پیاری آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور کہا تمہارے رب نے، پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا تمہارے لیے. سبحان اللہ، ساری کائنات کا بادشاہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا تم کو. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی میری طاعت میں، میرے سامنے جھکنے میں. عبادت کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ عبادت کے بہت سارے مفہوم آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کے یعنی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں عبادت میں شمار کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تو ہمارے ایمان لانے کے بعد میں یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد میں بھی انہوں نے اور 6 چیزوں کو شمار کیا تھا کہ پڑوسیوں کا، جو آپ کے نیکسٹ ڈور پڑوسی ہوتے ہیں، دور کے یا قریبی کے پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، سنتوں کے اوپر عمل کرنا، نیکیوں کی تلقین کرنا لوگوں کو، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، اور 2-3 ہیں اس کے اندر سے. یہ ساری چیزیں انہوں نے عبادت میں شمار کی. اب ہم غور کر لیں، ہم نماز کوئی نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کا اور بہت تسبیحات کر لیا تو سمجھے اس بہت زبردست انسان ہے، وہ تو ولی اللہ ہے آج کل کے دور کا. لیکن ہم حقوق العباد والا شعبہ بالکل چھوڑ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کہا جائے تو وہ عبادی ہے. عبادت کا مطلب صرف ایمان لانا نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ میری عبادت سے سید خلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. اس کی تھوڑی سی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قال ربکم ادعونی، فرمایا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو. یعنی گزشتہ آیت میں بے ایمان، متکبر اور مغرور لوگوں کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کے ساتھ میں توبہ کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں. پیچھے آیات میں ڈرا دیا گیا تھا، اب بندہ ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے، اللہ میرا کیا ہوگا. جب کہیں خوف والی آیت ذکر فرماتے اللہ تعالیٰ تو اتنی تسلی دے دیتے ہیں آگے کی آیت میں. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر پیچھے کی آیت میں کیا تھا، قیامت آنے والی ہے. جب انسان کو کہا جائے لا ریب فیہا، اس کے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی تو قیامت فیس کرنا ہے نا، وہ ان کے دل میں تو ڈر آ جاتا ہے. اور جو ایمان نہیں لائے، کوئی بعض اس میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا، ہمیں مار دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں ظلم کریں گے. اتنے مومن لوگ تو ہیں ایمان لا رہے ہیں، ان کا یہ حال ہو رہا ہے، ہم بھی ایمان لا لیں تو ہمارا کیا ہوگا. ہر قسم کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. جب ہم بیٹھتے ہیں وہ زمانے میں بھی ویسے تھا. اب سوچیں بظاہر مؤمنین کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اتنا سخت ترین ان کے اوپر اذیت پہنچائی جا رہی ہیں کہ وہ ہجرت کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے دل میں ایک ڈر ہے کہ میں کیا کروں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ دیکھو تم پریشان مت ہو، تو میں ہوں نا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے لطف و کرم کے ساتھ میں توبہ کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، وقال ربکم، یعنی فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ تم پریشان کیوں، ایمان لاؤ گے تو کون، وہ کیا کر لیں گے تمہارے۔ ان کے دلوں میں، ہر انسان کے دل میں جو شبہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے مفسرین نے یہاں پر دعا اور پکارنے کی اسی اپنے مشہور معنی میں تفسیر کی ہے۔ اسی طرح استجیب لکم کی، اسی طرح جیسے کہ ہم نارمل جو دعا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی آیت کے ذیل میں دعا اور اس کے ثواب کے بارے میں بھی متعدد روایات وارد ہوئے ہیں، جن کی طرف ہم آگے کے جو نکات ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گی، تو وہ اس کے معنی وہ بھی اسی معنی میں گواہی دیتے ہیں۔ ایک منٹ، بعض مفسرین مشہور، جس میں سے ایک مشہور مفسر ہے یعنی عبداللہ ابن عباس، ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر دعا کا معنی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی میری عبادت کرو اور میری وحدانیت کا اقرار کرو۔ استجیب لکم، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فرمایا قال ربکم ادعونی، کہ مجھے پکارو، تو یہاں پر ہم ترجمے میں تو ادعونی کر رہے ہیں، لیکن دعا کا مطلب ہوا کہ مجھ سے مانگو۔ تو یہاں پر مفسر کرام نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور یعنی میری عبادت کرو اور میری وحدانیت کا اقرار کرو۔ لیکن بظاہر وہی پہلی تفسیر بہتر ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دعا کے عام معنی ہوتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ پوری کریں۔ اب دعا کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور خود اس کی اپنی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو دعا کے بعد میں قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مشروط وعدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مشروط چیز کیا ہوتی ہے، وعدہ ہے، نہ کہ ایک دیکھیے آپ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں کہ مانگو میں دوں گا، تو یہ کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ لازماً کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا تم کو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم کہہ لیں اور ٹھیک ہے مطلق بات ہے کہ چلو ہوگا یا نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہے۔ دعا جو ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوگی جس میں دعا کرنے والوں کی اور دعا میں طلب کیے جانے والی چیزوں کی شرائط، یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں نا، جب طلب کیا کر رہا ہے بندہ اور کس سے مانگ رہا ہے، کن احوال میں مانگ رہا ہے، اس کی طلب کی کیفیت کیا ہے، اور ہم نے اس موضوع کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے کبھی بھی تو دعا اس کی رد نہیں ہوتی۔ تینوں کیفیات بتا دیے گئے تھے، میں آپ کو بار بار اس کو بتاتی رہتی ہوں کہ جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے تو وہی چیز اس کو عطا ہو جاتی ہے جو اس نے مانگا تھا، یا پھر وہ چیز اس سے بہتر عطا ہوتی ہے، یا پھر اس کو قیامت کے لیے محفوظ کر لی جاتی۔ دعا بذات خود ایک قسم کی عبادت ہے، کیونکہ آیت میں اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو سخت متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو دعا نہیں کرتے، فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ میری عبادت، یہاں پر جو آیت میں آیا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم، تو وہ عنقریب وہ داخل ہوں گے کہاں پر، جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر۔ اب یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے عبادت نہیں کرنے کی، اللہ سے نہیں مانگنے کی کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ہم تو مانگتے ہیں، اب مؤمن اپنے اوپر نہ لیں، لیکن نہیں مانگنے کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے کفار اور مشرکین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بتوں سے مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے۔ تکبر کس چیز کا تھا؟ ان کو جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یا اپنے بتوں کو بڑا سمجھتے تھے، یا پھر اپنی جو بے وقوفی کی جو ان کی ساکھ تھی نا، وہ اپنی اس عقیدے کو صحیح سمجھتے تھے، اسی کے اوپر وہ ٹکے رہتے تھے، جمے رہتے تھے۔ دعا کے لفظ معنی پکارنے کے ہیں، اور اکثر استعمال کسی حاجت اور ضرورت کے لیے پکارنے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے، جب آپ بیٹھ کے ایسے ذکر کر رہے ہیں، یا پھر آیت یہ آیت جو ہے نا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے، یعنی اکرام ہے کہ ان کی ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی قبولیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
کیسے وعدے کے الفاظ کیسے پتہ چل رہے ہیں یہاں پر؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہی وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، اور فرمایا تمہارے رب نے، ربکم یعنی تمہارے رب، ادعونی تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا تمہاری دعا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہاں پر کہ میں دعا تمہاری ضرور ضرور قبول کروں گا۔ کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے، اور یہ جو خاص طور سے یہ اعزاز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید کی گئی ہے۔ اب یہ والا مومنوں کے اوپر نہیں جمے گا، ایسا نہ سمجھے کہ ہمیں عذاب دے دیا جائے گا کہ ہم دعا نہ مانگیں، تو ایسے نہیں۔ دعا نہ مانگنے سے مطلب یہ ہے کہ مستقل دعا نہیں مانگا کوئی بندہ اللہ سے، تو کیا مطلب ہے؟ وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ کسی اور سے مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے، یا تو پھر وہ اللہ کا انکار ہی کر رہے ہیں مستقل طور پہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ امت آ کے نبیوں سے کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کریں، عذاب ہم سے ٹل جائے۔ نبی دعا کرتے تھے تو دعا قبول ہوتی تھی، عذاب ٹلا دیا جاتا تھا۔ ہر نبی کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ امت آ کے سب کہتی تھی کہ آپ دعا کریں ہمارے حق میں اور یہ پریشانی ٹل جائے۔ جب وہ دعا کرتے تھے پریشانی ٹل جاتی تھی، تو پھر تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جو خصوصیت تھی وہ صرف انبیاؤں کو عطا تھی۔ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی مناجات مقبول کو یا دعاؤں کو نہ چھوڑیں، خاص خصوصی دعا خود ایک عبادت ہے۔ آپ ایک مخصوص وقت اپنا طے کریں اور اس وقت میں دعا ضرور کیا کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادۃ، یعنی دعا عبادت ہی ہیں۔ اور پھر آپ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادی، تو کیا فرمایا کہ جو وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عبادت کرنے سے، یعنی کیوں فرمایا؟ کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے، ان عبادتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر آیت میں وہی فرمایا، یہاں پر ان الذین یستکبرون عن الدعاء نہیں کہا، یہاں پر دیکھ لیں آپ، یہاں پر عن الدعاء نہیں کہا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا مانگنے میں نہیں کہا، عن عبادتی کہا، میری عبادت میں، عبادت سے یعنی کیا ہو گیا؟ دعا خود ایک عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرما دی آیت کی۔ تو عبادت اصل میں عبادت ہر اعتبار سے دعا عبادت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کرنا، اپنی تذلیل انسان جو ہے تو تذلل اختیار کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا بڑی ذلت کا کام ہوتا ہے نا۔ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ مجھے دے دیجیے، یہی ہاتھ آپ کہیں کسی کے سامنے جا کے پھیلائیں تو اپنے آپ کو کتنا گرانا پڑتا ہے۔ پھیل تو ہاتھ رہا ہے لیکن سر قدموں میں گر رہا ہے ان کے، کیونکہ ہم عاجز، اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی محتاجی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو وہ ذلت ہو گئی۔ تو پھر اسی طرح سے ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ سب سے پہلے مغفرت مانگے، جنت مانگے، اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے، سبحان اللہ، جو شخص اللہ کی حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اللہ سے کوئی دعا مانگنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ملے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، یعنی اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ اور ترمذی شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ ہے کہ جس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، یعنی جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دعا کرتے بیٹھیں، آپ عبادت کرتے بیٹھیں، آپ قرآن پڑھتے بیٹھیں، آپ تلاوت کرتے بیٹھیں، جو کام کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ
مشغولی کی وجہ سے آپ کچھ وہ چیز نہیں مانگ سکے. دیکھیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا مطلب ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے, ہماری ایک حاجت ہوتی ہے, لیکن ہم مانگ نہیں سکتے, ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہماری حاجت کہ اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کہیں کمر کی ریڑھ کی ہڈی گھسی جا رہی ہے, آپ کو تو نہیں پتہ, آپ کو درد ہوگا تب پتہ چلے گا کہ آپ کو ہاں بھائی میری ریڑھ کی ہڈی گھسی گئی ہے یا میرے گھٹنے گھسے گئے, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ دعاؤں میں, آپ عبادتوں میں اور آپ دعائیں مانگنے میں یا کوئی اور کام میں مشغول ہیں, آپ اتنے مشغول ہیں کہ آپ اپنے لیے ہی نہیں مانگے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگنے والوں سے میں زیادہ دوں, تو آپ کی جو ریپیئرنگ آف دا باڈی ہے وہ اپنے آپ ہوتی رہے گی. اچھا, اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دعا اگر قبول نہیں ہوگی تو اس کے کچھ اور اسباب بھی ہیں. انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کے کچھ اور بھی ریزنز ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے موقع پر انسان اپنے فائدے کی اور نقصان کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتا, اور اپنے مقصد جو چاہتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعا مانگتا ہے, جبکہ اس کی قبولیت کسی بھی صورت میں اس کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. ہم کچھ مانگ رہے ہیں, ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, حتیٰ کہ ممکن ہے کہ وہ خود بھی بعد میں اس چیز سے واقف ہو جائے, اس وقت تو نہیں پتہ, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, انسان جو ہے نا کوئی بیمار یا بچہ اپنی دیکھ بھال کرنے والوں سے کیا کرتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں مانگتا ہے, کھانے پینے کی, چپس لا دو, جوس لا دو, فانٹا لا دو, کچھ اس طرح کی چیزیں لا دو. اب اس کی بات مان کے اگر آپ وہ کھانے پینے کے سامان اس کو دے دیں گے تو کیا ہوگا, اس کی جان چلی جائے گی. اب وہ پتہ ہے بہت تیز بخار ہے, آپ نہیں دیں گے, بچہ کہے گا مجھے یہ چاہیے, مجھے پانی پوری کھانا ہے, مجھے وہ کھانا ہے, آپ کہیں گے نہیں بیٹا سموسے کھانا ہے, آپ کو یرخان ہو جائے گا, ابھی کچھ نہیں کھانا, ٹھیک ہو جائیں گے تو کھا لینا. اب وہ بچے کی بات مان کے آپ کھلا دیں گے تو کیا ہوگا, تو اس کی جان چلی جائے گی. تو پھر اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں. تو لہٰذا اس قسم کے جتنے بھی موقع ہوتے ہیں جہاں پر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیے. مثال کے طور پہ دنیا میں اس کو وہ شرف اجابت نہیں قبول ہوئی, نہیں بخشی گئی اس کو جو چیز اس نے مانگا تھا, تو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کے لیے کر دیتے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے اتنا مانگا تھا دنیا میں, تو جو اس نے مانگا اسے نہیں دیا گیا, کوئی بات نہیں, اس کے لیے آخرت میں جب انسان دیکھے گا نا آخرت میں اس کو کتنا مل رہا ہے, وہ کہے گا میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی, دنیا میں تو اچھا تھا. اچھا, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کے تھوڑے سے نکات ہیں. بعض روایت میں ہے کہ بہت سے ایسے گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں, جن میں سے چند تو مفسرین نے بتا دیا ہے کہ بری نیت, اگر انسان ہر کام میں اس کی نیت ہی خراب ہے کوئی چیز کی, تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یا پھر اس کو نماز کا دیر سے ادا کرنا, یہ بھی ایسی چند وجوہات ہے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں, قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نماز کو ٹال کے دیر سے آخری وقت میں پڑھنا, اور بد زبانی, انسان کی زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کسی کی زبان ایسی تیز چلا رہے زبان کی, کسی کا دل چیرے جا رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے میں تو حق بات بولتی ہوں. بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں ایسی حق بات بولیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے. تو بد زبانی جو ہوتی ہے, بڑ زبانی ہمارے جیسے بولتے ہیں, بہت احتیاط کریں, اس سے دعاؤں کی قبولیت میں مانع ہوتی ہیں, رکاوٹ ہوتی ہیں. حرام غذا, کچھ بھی کھا لیا, حرام حلال کوئی چیز کی فکر ہی نہیں کی, غصب کیا ہوا مال ہے, کسی کا دھوکہ دیا, چوری کری, کچھ بھی کیا, مال آ گیا کھا لیا بس ختم. تو اس کے اوپر اہتمام کریں. اور حرام غذا اور راہ خدا میں صدقہ و خیرات وغیرہ نہ دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات دینے سے اگر انسان اپنے آپ کو مطلب تھوڑا سا روزانہ ایک رکھیں باکس بنا کے. ہماری کلاس میں صبح ہے ماشاءاللہ, آپ کو بتائیں گے کلاس کے بعد میں, بہت اچھا طریقہ ان کا, اگر آج ہے تو ضرور بتائیں گے, وہ انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ ہو جائے گا, ورنہ میں کلاس کے بعد میں انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ لوگوں کے وہ کس طرح سے کرتے ہیں. بہت اچھا عمل ہے, میں ان سے کہا تھا کلاس میں سب کو بتانے کے لیے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ میرے خیال میں ایک صحابی تھے, میرے خیال میں ان سے سوال کیا گیا یہ, تو ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, جبکہ ہم مضطر ہیں. مضطر آپ کو پتہ ہے, میں نے بتایا تھا, مضطر وہ ہوتا ہے جو بہت عاجز اور بہت ضرورت مند ہوتا ہے, تو اور بیچارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے تو کیا ہو جاتا ہے, ہم لوگ مضطر اور بیچارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو کیا بتایا گیا, مظلوموں کو دیکھتے ہیں کہ دشمن کے خلاف اللہ سے کامیابی کی دعا مانگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ان کے لیے. تو فرمایا گیا کہ تم پر افسوس ہو, کوئی ایسا شخص نہیں جو اسے پکارے اور اللہ, یعنی کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے, لیکن ظالم کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لے. ظالم کی دعا
قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور مستحق بھی جب دعا مانگے تو قبول ہوتی ہیں، اور اللہ اس سے بلائیں اس طرح دور کرتے ہیں کہ خود بھی اسے علم نہیں ہوتا، پھر اس کی ضرورت کے دن یعنی روز قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک انسان مانگ رہا ہے، اس کو نہیں مل رہی ہے کوئی چیز، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ظلم کرنے والا انسان ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ظالم انسان کو توبہ کرنا چاہیے، تو پھر اس کے دعاؤں کی جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو دوسری وجوہات ہے کہ نماز کو دیر سے ادا کر رہے ہیں، یا پھر حرام کاموں سے نہیں بچ رہے ہیں، بدکاری سے نہیں بچ رہے ہیں، بری نیت سے نہیں بچ رہے ہیں، یا پھر بد زبانی سے نہیں بچ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات صدقہ نہیں کریں، تو یہ ساری چیزیں دعا کے رکاوٹ بنتے ہیں دعا کی قبولیت میں۔ اور ایسے ہی ظالم اپنے آپ کو کسی بھی حق میں ظلم کرنے سے بچائیں، اپنے آپ کو کسی کے بھی حق میں ظلم نہ کریں۔ اگر ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ذخیرہ ہو رہے ہیں روز قیامت کے دن۔ اور جب بندے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں اور اس میں مصلحت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے روک لیتے ہیں، اور روکا مطلب روک نہیں دیا، عطا ہوگا ضرور لیکن دنیا میں نہیں ہوگا۔ آگے اللہ وہ ذات ہے، اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے، کیا بنایا؟ لیل، رات، لتسکنو، تاکہ تم سکون پاؤ، فیہ، اس میں، والنہارا، اور دن، مبصرہ، روشن۔ یہاں پر اس کی بہت پیاری، اب یہاں سے تخلیق کائنات کے اوپر آیات چلیں گی، سبحان اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو، البتہ والے ہیں، لذو فضل یعنی کہ وہ فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ تو وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ آیت میں دیکھیں، چونکہ جو ہم پیچھے کر کے آئے نا کہ دعا جو ہوتی ہے، دعا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست، اسی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی معرفت کی ایک شاخ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ سے درخواست کرنا کسی بھی چیز کی، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک شاخ ہے۔ لہٰذا انسان کیا ہوگا، یہ جو آیت آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حقائق کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ جو انسان کی جو سطح معرفت ہوتی ہے نا، ہر انسان کے اندر، یعنی عارف جاننے والے کو کہتے ہیں معرفت، وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاننے کے جب راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے لیولز ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند کرتے چلے جاتے ہیں اس کی معرفت کے لیولز کو۔ اور جب انسان جو چیز مانگتا ہے اس کے لیے کچھ چند شرائط بھی رکھ دیتے ہیں اس کے اندر سے، اس میں سے ایک شرط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے قبولیت دعا کی امید کو تقویت ملتی ہے۔ کیا تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جس نے رات تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انسان دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر شکر ادا کرنا پڑتا ہے۔ شکر کے لیے اس کو علم ہونا پڑتا ہے کہ ہم کس چیز کا شکر ادا کریں، تو اس کے لیے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے، کیونکہ ایک تو رات کی تاریکی اس بات کی موجب بنتی ہے کہ انسان کو مجبوراً اپنے دن کے کاموں کو بند کرنا پڑتا ہے، اگر رات ہی نہیں ہوگی تو مشغولی چلتی رہے گی۔ اور دوسرے کیا ہے، خود یہی رات کی تاریکی جو ہے نا، بدن، روح اور اعصاب، جو ہمارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، آپ کا جسم ہے، آپ کی روح ہے، اور آپ کے اعصاب یعنی جو ہمارے پارٹس آف دا باڈی ہے، اس کے آرام کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ اندھیرا، آپ کو پتہ ہے ایک یہاں گردن کے پاس ہمارا ایک پینیل گلینڈ ہوتا ہے، آپ لوگ، میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں، آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے نہیں پتہ، گوگل سرچ میں نے کہا تھا مورس بوکالے کا کسی نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ ضرور اس کو جائیں سرچ کریں گوگل میں جا کے، پینیل گلینڈ کا دیکھیں ضرور، اور مجھے کل بتائیے گا کہ اس کا کیا ہے۔ میں آپ کو ہنٹ بتا دیتی ہوں پینیل گلینڈ کے بارے میں کہ وہ ایک یہاں گردن کے پاس ہمارے گلینڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو برین کے تمام سیلز کو وہ اسپیسیفائی کرتا ہے، اور وہ صرف روشنی ہوگی تو پھر وہ گلینڈ ایکٹیو ہی رہتا ہے۔
اگر آپ وہ جب اندھیرے میں وہ گلینڈ ایکٹیو ہوتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے برین سیلز کو ہیل کرتا ہے، اس کے فنکشنز جا کے دیکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے پینیل گلینڈ۔ رات کا جو تاریکی ہوتی ہے اس پہ کس طرح سے اعصاب کو اور یہ تمام چیزوں کو ریسٹ ملتی ہیں، اس کی وجوہات آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ صرف پینیل گلینڈ کا آپ دیکھیں گے جا کے، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بہترین ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نظام بنا کے رکھے ہوئے ہیں جسم کے اندر میں۔ تو رات کی تاریکی بدن، روح اور اعصاب کے آرام کا سبب بنتی ہیں، جبکہ روشنی جو ہوتی ہے وہ تحرک اور فعالیت کا ذریعہ ہے۔ انسان جیسے ہی صبح ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو تو صبح نیند آتی ہے، ہم نے تو سسٹم ہی الٹا کر لیا آج کل، بھئی صبح رات بھر جاگیں گے، نائٹ آؤٹس کریں گے، اور تہجد کے وقت میں بس سارے پارٹیز ختم اور جا کے سو جائیں گے۔ تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، اور پورا دن گیا، اور پتہ نہیں 2-3 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد میں جا کے جھولتے جھولتے کچھ مطلب لائف سسٹم ہی الٹ پلٹ۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ہمارا جسم ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ جو بندہ رات میں جلدی نہیں سوتا وہ جلدی مر جائے گا، یہ ڈاکٹرز کا اور حکیموں کا اور سب کا آج کل بھی وہی کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیں گے، اگر آپ مغرب ہوئی تو رات شروع ہو گئی آپ کی، رات سے اب آپ کے 12 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی، اب 7 بجے رات ہو رہی ہے، صبح 6 بجے طلوع آفتاب ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 11 گھنٹے ہو گئے آپ کے پاس میں۔ اب یہ 11 گھنٹے کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے تو 3.5 گھنٹے آئیں گے آپ کو ایک ایک پارٹ میں، تو 3.5 گھنٹے یعنی آپ 7 بجے 8 9 10 آپ کا پہلا حصہ ختم رات کا، 11 12 1 4 گھنٹے لے لیں، 3.5 گھنٹے مطلب آپ سمجھ لیں وہی 8 9 10 10.5 یا 11، اگر آپ 11 لے لیں تو آپ کا پہلا حصہ نائٹ کا ختم، 12 1 2 3 4 5 6، تو آپ سوچیں آپ سو کب رہے ہیں؟ 2:30 بجے لوگ جا کے سو رہے ہیں، 3 بجے جا کے سو رہے ہیں، 2 حصے رات کے جاگ کے پورا ختم کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت میں کہ ہم نے رات کو کیوں بنایا؟ رات کو بنایا ہم نے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے، دیکھیں یہاں پر لکم کہا گیا ہے، یہاں پہ جعل اللیل اگر کہہ دیتے تو ضروری نہیں تھا کہ ہمارے لیے کر، اللہ تعالیٰ بنائے رات کو آرام کے لیے، تو جانور سوئے، ہم سویا نہیں سو، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہمارے لیے سونے کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے لکم تمہارے لیے، لتسکنوا فیہ تاکہ تم آرام کرو اس میں، والنہار مبصرا اور دن کو روشن تاکہ تم کام کرو اس میں۔ ہم اپنے جسم کے ساتھ میں اتنا کھیل رہے ہیں کہ برباد کر دیا ہم نے جسم کو، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے تاکہ ہم رات کو سکون کی نیند سونا ہے تو مغرب عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، کوشش کریں، نظام خراب کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، سدھاریں گے بھی ہم ہی۔ اب ہم کہیں نہیں ہمیں تو برتن دھونا ہے، صبح تک کریں گے ہم سارے کام، 11 12 بجے تو ہماری نائٹ ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں بھائی نائٹ؟ نہ کریں، بدل دیں سارے سسٹم کو، 4 بجے اٹھیں، تہجد کے وقت میں اٹھیں، اب کر لیں سارے کام اپنے جو کرنا ہے، صبح تہجد میں اٹھیں گے، وقت میں برکت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے مذاہب کے وقت، بہت دوسرے مذاہب میں اس ٹائم کو وہ لوگ اتنا پیسفل ٹائم مانتے ہیں، ہیلنگ ٹائم مانتے ہیں، کہ وہ ٹائم پہ آپ کی باڈی ریوائیو ہوتی ہے، آپ کے برین اتنا، ذہن اتنا کھل جاتا ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ ٹائم پہ اٹھ کے میڈیٹیشنز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹائم پہ نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں دماغ میں۔ کافر بالکل ان کو کوئی ایمان نہیں، کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کاسمک انرجیز آتے ہیں ہمارے اندر، کاسموس کو وہ کہتے ہیں سینٹر آف انرجی ہے، وہاں سے کاسمک انرجیز ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سو جاؤ، تمہارے لیے تو میں نے رات سکون کے لیے بنایا ہے، صبح اٹھو، فجر کے ٹائم پہ اٹھو، تہجد کے ٹائم پہ اٹھو، جو ہمارے اوقات ہیں ہم نے چھوڑ دیے، دوسروں نے اٹھا لیے، ہم تہجد کے وقت سونے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر تاکید کے ساتھ میں کوشش کرنا شروع کر دے، آج میں اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر عمل کروں گی۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اسی لیے فوراً اسی آیت میں فرما دیا کہ اور دن کو روشنی عطا کرنے والا بنا دیا ہے، تاکہ انسان کی جو حیات، جتنی انسان کی حیاتی ہے، وہ اس کے ساتھ میں جو حیات کی جو چیزیں تعلق ہے اس کے ساتھ میں، وہ ساری کس سے ریلیٹڈ ہے؟ روشنی سے، اور اسے سارے کام اسی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مبصر جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے دیکھنے والا، بصیر کہتے ہیں دیکھنے کے لیے، مبصر دیکھنے والے کہتے ہیں، اور دن کی اس صفت کا بیان اصل میں کیا ہو گیا؟ لوگوں کے بینا کرنے کے لیے ایک قسم کی تاکید کا مبالغہ ہے، روشنی نہیں ہوگی تو دیکھیں گے کہاں سے، ہے نا؟ تو دیکھنے والا بنا دیا، یعنی دن کو نہارا مبصرن دیکھنے والا بنا دیا، مطلب کہ کیا ہے؟ دن دیکھتا ہے کہ ہمیں نہیں، لیکن دن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر روشنی نہیں ہوگی تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا بنا دیا؟ اس کو ایک قسم سے تاکید اور ایک مبالغے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ پھر اضافہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں صاحب فضل اور کرم ہے، کہ اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ ان اللہ، جو فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان اللہ لذو فضل،
سبحان اللہ کہ بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والے، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہے کہ رات اور دن بنایا ہمارے لیے، علی الناس لوگوں پر، اور ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ تب یہ اصل چیز ہے یہاں پر کہ شب و روز کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جانا آنے کا ایک جو نظام بنا کے رکھا ہے، وہ اصل میں نور اور ظلمت کا باری باری آنا اور جانا۔ آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایک امیج بھی شیئر کیا تھا کہ رات اور دن کا سورہ یاسین میں اور بہت ساری صورتوں میں کہ یہ رات اور دن ایک دوسرے کو سے آگے نہیں جا سکتے، نہ رات دن کے آگے جا سکتی ہے، نہ دن رات کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اس کو جا کے دیکھیں گے نیٹ کے اوپر سرچ کریں ڈے اینڈ نائٹ، تو ویسے لگے گا جیسے بلینکٹ کے 2 حصے ہیں، رات اور دن ایسے پیارے انداز میں گھومتے رہتے ہیں اطراف سورج کے، ہمارے کرۂ زمین کے اطراف میں، اتنا اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بلینکٹ ہے اس کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور رات اور دن کا سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ رات اصل ہوتی ہے، اس کے اوپر سے دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں تو رات باقی رہ جاتی ہے، پھر صبح اللہ تعالیٰ سورج کو نمودار کر کے اس کو دن اس کی طرف لا دیتے ہیں۔ تو بہت ساری جگہوں پر رات اور دن کے الگ الگ انداز میں اس کے مشاہدے آئے ہیں۔ اب یہاں پر اگر انسان کی اگر آنکھ جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے، اور جو اگر اس کا قلب بھی، اس کا ضمیر، اس کا قلب جاگنے والا عقلمند قلب ہو اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو علامات ظاہر کیے، دن رات، آسمان اور زمین، یہ سب کیوں بیان کیا ہے؟ کہ یہ سب آفاقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ذرائع ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کے علامات ہے جس کے ذریعے سے ہم رب کو پہچان سکتے ہیں کہ جو کائنات بنا کے رکھے ہوئے اتنی ساری، وہ رب کیسا ہوگا اور اس کی عبادت ہمیں کس انداز میں کرنی چاہیے۔ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انکار کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری دلائل اور ذرائع پیش کر دی۔ آگے کی آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں، اس کے بعد والی آیت میں کہ انسان اپنے اندر کے بھی بتاتے، تم کیسے پیدا کیے گئے؟ یہ تو زمین آسمان اور دن اور رات کی تخلیق کے بعد میں انسان کے بارے میں بتاتے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب ہے تمہارا، یہ تمہارے رب۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تعریف سے پہلے اپنا تعارف فرمائے، یہاں پر اپنا تعارف سے پہلے اپنا خلقت کے بارے میں بتائے کہ میری خلقت کو دیکھو، پھر اس کے ذریعے سے مجھے تم پہچاننا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہوا، نہیں الہ مگر وہی، تو فانا تؤفکون، تو کہاں تم بہکائے جا رہے ہو۔ تو یہ جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے۔ رب کے معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک حالت سے، کمزور حالت سے بتدریج اس کو حالن فحالن اس کو کمال درجے تک پہنچانے والا جو خالق ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ ہم ایک حال میں ہوتے ہیں، اس حال سے دوسرے حال میں آتے ہیں، دوسرے حال سے تیسرے حال میں آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تدریج ہوتی ہیں، سٹیجز بائی سٹیجز اللہ تعالیٰ ہمیں کمزوری نطفے سے لے کے جوان تک لاتے ہیں، پھر وہاں سے بوڑھا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سٹیجز بائی انسان تو ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال اعمال اور تقوی سارے وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یہ رب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خالق و کل شیء، وہ پیدا کرنے والے ہر شے کا، تو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ہم کہ توحید ربوبیت سے یہ اصل شروع ہو رہی ہیں آیت کے، ذالکم اللہ ربکم، یہاں پر تو توحید ربوبیت سے شروع کہ اللہ واحد ہے اور وہی تمہارا رب ہے، تو اس کی توحید خالقیت اور ربوبیت پر ختم ہوتی ہے، جو آ کے آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، خالق و کل شیء، اصل شروع ہوا ربوبیت کے ساتھ، توحید ربوبیت کے ساتھ میں، اور ختم ہوگی توحید خالقیت کے ساتھ میں، ذالکم اللہ ربکم۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے تمہیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہی وہ خدا ہے جو تمہارا مالک اور مربی ہے۔ جو انسان کی نعمتیں پہلے بتا دی گئی، تو اس کے بعد نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارا رب ہے، تو وہی خدا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، خالق و کل شیء، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہوا۔ تو اصل میں کیا ہے حقیقت میں؟ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں اس کے رب اور مدبر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ کوئی انسان اتنی نعمتیں اگر کسی کو دے تو پھر ڈیفینیٹلی کہتے ہیں بھائی یہ تو مالک ہے۔ ایک بہت بڑا محل میں آپ چلے جاؤ اور جو مرضی ہے کھا لو، تو پھر کہیں گے بھائی اس کا مالک کون ہے؟ ہمیں تو اتنی ساری نعمتیں اسے مل گئی، ایسے ہی مل گئی، تو اس کا مالک کون ہے؟
تو جہاں کہیں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم تشویش ہونے میں ہوتی ہے کہ ہو از دا اونر آف دس پلیس، ہو از دا اونر آف دس پراپرٹی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے نعمتیں گنا رہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو تمہیں نعمتیں انعامات جو تم دیکھ رہے ہو، سورج چاند ستارے تمہارے بس، اب یہاں تو 2 آیتیں ہیں، باقی تو بہت ساری ہیں. تو پھر یہ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود جس کو تم ٹھکراتے ہو، انکار کر رہے ہو. یہی تو وہ رب ہے جس کی زمین کے اوپر تم چل رہے ہو. اگر یہ زمین کھل جائے تم دھس جاؤ اندر. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور ہر چیز کا خالق ہونا اس کی ربوبیت میں وحدانیت کی ایک اور دلیل ہے. ایک میں نے ہم پیچھے کون سی سورہ میں کرے تھے کہ سورہ زمر میں، کہ ایک رب، ایک غلام ہے جس کے ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، آقا ہے، اور ایک غلام ہے جس کے بہت سارے آقا جو آپس میں جھگڑا بھی کرتے رہتے. تو بتاؤ کون سا غلام بہتر ہے، کہ جس کا ایک رب ہے، جس کی ایک سنتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، یا پھر وہ غلام جس کا بہت سارے آقا ہو لیکن اور سب ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے اور اس کی ضرورت بھی پوری نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر کیا ہوا کہ اس کی ربوبیت میں وحدانیت کی ایک اور دلیل ہے، کیونکہ جو اشیاء ہیں، اشیاء کا خالق ہی تو ان کا مالک اور مربی ہوتا ہے. جو ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں، سورج چاند ستارے زمین پر چرند پرند جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا خالق جو ہوتا ہے وہی تو اس کا مالک ہوگا جو بنایا. اب آپ نے بریانی بنائی ہے تو آپ پوچھیں گے بڑی مزیدار بریانی بھی کون بنائے، تو آپ کہیں گے کہ بھی پڑوسی بنائے تھے؟ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے میں نے بنائی تھی. اللہ یہ کہ کوئی وجہ ہو وہ الگ بات ہے، خیر، لیکن جس نے بنایا وہی اس کا مالک ہوتا ہے. تو آسمان اللہ نے بنایا تو مالک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے اس کا؟ تو اسی وجہ سے اللہ اکیلے نے بنایا ہے، اسی لیے اللہ اکیلے ہی مالک ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے عالم کی تمام موجودات کو پیدا کرنے کے بعد میں اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خالقیت کا کیا ایسا معنی نہیں ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا اور بس چھوڑ دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں یوزولی، دیکھیں میں آپ لوگوں کو اپنے سے مثال اس لیے بتاتی ہوں کہ تھوڑا سا کامن سینس میں سمجھ آئے. گارڈننگ کوئی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب درخت اچھی خاصی بہت اچھا آپ نے پیسے 50,000 روپے لگا کے گارڈن بنا لیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جل جاتا ہے وہ. اب اس کا کیئر کرنا پڑتا ہے ہر روز. تو ایسے ہی کوئی چیز اگر آپ کریں تو آپ اس کو کیئر ٹیکر ہو گئے ہیں اس کے، تو اس کے اندر نشو نمائی آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. کوئی چیز اگر آپ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں تو اس کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو خالقیت کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ جو خالق اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید خالقیت ہے، اور وہ خالقیت سے شروع ہوتی ہے اور وہ ربوبیت کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ربوبیت پہ شروع ہوتی ہے اور توحید خالقیت پہ ختم ہوتی ہے یہ آیت میں. تو ربوبیت کیا تھی؟ اللہ رب ہے تمہارا، وہی رب ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور ساری انعامات دی ہیں، اور وہ خالق بھی ہیں کہ وہ مینٹین بھی کر رہے ہیں. سارا کچھ بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایسے ہی نہیں رکھا، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا بھی رہے ہیں، ساری کائنات کو چلا رہے ہیں نا. چھوڑ دیا ہوتا تو سب درہم برہم ہو کے ختم ہو چکی ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا فیض کائنات کی ہر ایک چیز تک پہنچ رہا ہے، اور اس قسم کی خالقیت اس کی ربوبیت سے قطعاً جدا نہیں ہے. بہت اہم نقطہ ہے، ایمانیات کا بہت اہم نقطہ ہے. اسی لیے میں آپ کو اتنا وضاحت سے بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت اس کی ربوبیت سے الگ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے ساری چیزوں کی، وہ خالق بھی ہیں. اور خالق کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بعد میں اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی مینٹیننس ہے وہ بھی کر رہے ہیں. پیدا کرنے کے جو کرنے کے بعد میں کنارہ کشی نہیں اختیار کر لی ہے، بلکہ ہر مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو فیض ہے وہ کائنات کی ہر ایک چیز تک پہنچ رہا ہے. ہم تک بھی، درخت پر چرند پر، آپ سوچیں حیات، آگے کی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کو حیات دے رہے ہیں. آج پیدا ہو گیا تو کل حیات ختم نہیں ہو گئی ہے. روزانہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ رینیو کر رہے ہیں. انسان کے اندر جو آج ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، کہیں چرند پیدا ہو رہے ہیں، کہیں پرندہ پیدا ہو، کہیں درخت میں سے حیات. کوئی آج تک زندگی روح نہیں ڈال سکتا، کسی کے اندر کوئی حیات نہیں ڈال سکتا، نہ ادنا سے بیج میں سے بھی کوئی حیات نہیں ڈال کے اس کو بڑا کر سکتا ہے. کوئی نہیں، ساری سائنٹسٹ ختم ہو گئی وہاں پر آ کر. تو کیا ظاہر ہوا ہے کہ ایسی ذات ہی عبادت کے لائق ہے. اسی لیے خالق کل شیء، ان کا جملہ ذالکم اللہ ربکم سے کی دلیل ہے.
اب اسی لیے فرمایا، کیا فرمایا آگے، لا الہ الا ہوا، اس کے نتیجے کی طرح غور کیجیے۔ ایک آیت اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، صرف آپ کو لگے گا اتنی چھوٹی سی آیت ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کون ہوگا؟ جو رب بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا خالق اور رب میں کیا فرق ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سوال کتنا پیارا ہے اس کے آگے۔ تو کہاں تم بہکائے جا رہے ہو؟ تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب استفہام من جانب اللہ ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، بھی تم کہاں جا رہے ہو۔ خیال رہے کہ تؤفکون جو ہوتا ہے نا، اصل میں اس گرامیٹیکل پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک صیغہ مجہول کی صورت میں آیا ہے، یعنی تمہیں حق کے رستے سے منحرف، تم حق کے رستے سے منحرف کرتے ہیں، اور گویا کہ بت پرست اس قدر بے اختیار اور بے ارادے ہیں کہ اس راہ میں ان کا اپنا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا۔ جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار اور ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کہاں کو بہکائے جا رہے ہو، تو وہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، وہ اتنی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان سے جب لاجیکل منطقی کانورزیشن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر ذالکم اللہ ربکم، جو پیچھے آسمان کے بارے میں بتایا، دن رات کے بارے میں، زمین آسمان کے بارے میں بتایا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، اگر ہے کوئی معبود تو بناؤ آسمان زمین کو، رات اور دن کو، یا پھر اس میں تغیرات کر کے دکھا دو۔ چلو تم نہیں بنا سکتے نا، اس کو کنٹرول کر لو، گرا دو آسمان کو، زمین کو الٹ پلٹ کر دو، دن اور رات کو تبدیل کر دو، نہیں کر سکتے۔ تو کذالک یؤفک الذین کانوا، کذالک اسی طرح، یؤفکو پھیرے جاتے ہیں یا بہکائے جاتے ہیں، الذین کانوا وہ لوگ جو ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات سے، بآیات اللہ یجحدون انکار کرتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بہک کے کدھر جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے اسی طرح سے وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو ان کا پھر کہاں سے ان کی جڑ پکڑی گئی، یعنی پیچھے آپ کوئی انسان سوچے میں کیوں بہک گیا، میں کیسے بہک گیا، میری غلطی تھی، کس کی غلطی تھی، کیا تھی، اگر انسان اپنے آپ سے سوال کرنے لگے گا تو پھر اس کو جواب مل جائے گا، نہیں مل رہا ہے اس کو جواب، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے، جہاں عقل ناقص ہو گئی، عاجز ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اسی وجہ سے تم بہکائے گئے ہو۔ یجحدون جو ہے اصل میں جہد کے مادے سے ہیں، جس کا اصل معنی کیا ہے؟ ایسی چیز کا انکار ہے جو دل میں ہوتی ہے، یعنی انسان کسی چیز کا اعتقاد تو رکھے لیکن ساتھ ہی اس کی نفی بھی کرے۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس میں آپ کے عقائد بن رہے ہوتے ہیں۔ انسان کوئی چیز کو اپنے اعتقاد میں تو رکھے لیکن پھر کیا کرے؟ اس کی نفی بھی کر دے، انکار بھی کر دے اس کا، یعنی کسی چیز کی نفی کا عقیدہ رکھتا ہو لیکن زبان سے اس کا اظہار مثبت ہوتا ہے، زبان سے مان رہا ہے لیکن دل میں اس کی انکار رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر، جس کے منافق ہوا کرتے تھے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ دل سے نہیں مانتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا بخیل اور کنجوس لوگوں کو بھی جہاد کہتے ہیں، کہ جو عموماً اپنی غربت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور جو کوئی مانگتے، بخیل انسان کو جا کے پیسے مانگے، وہ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس کہاں ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس ہی خود نہیں ہے پیسے، میں تمہیں کہاں دوں، ضرور دیتی تمہارے پاس، میرے پاس ہوتے تو میں ضرور، ہے ہی نہیں میرے پاس میں، حالانکہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم دے دیتے تھے لیکن ان کے دل میں نہیں ہوتا دینا، اسی وجہ سے وہ دیتے نہیں ہیں، تو زبان سے جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں، اسی وجہ ان کو بھی جہاد کے اس میں آیا ہے، معنی میں آیا ہے۔ اور ارض جہدتن اس زمین کو کہتے ہیں جس میں نباتات بہت کم اگیں، جس کے اندر سے نباتات جو ہوتے ہیں، جو گرینریز ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر سے بہت کم نکلتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیز، یا جہادون یعنی کہ بالکل نہیں، انکار کرنے والے کو کہتے ہیں جہادون۔ تو جود ایسے انکار کو کہتے ہیں جس کا علم ہوتا ہے۔ بعض دیگر صحابہ لغت میں جہد کا جحود کی یوں تفسیر کرتے ہیں کہ جحود ایسے انکار کو کہتے ہیں جس کا علم ہوتا ہے، بس انسان ہوتا ہے نا کہ جحد کا مفہوم میں حق کے مقابلے میں ایک قسم کی ہٹ درمی اور عناد پوشیدہ ہوتی ہے۔ انکار کب کرتا ہے انسان؟ وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات کی تخلیق ہوئی سو دیکھ رہا ہے، میرا اپنا جسم
آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ آیات میں کہ تمہارے اپنے جسم کے اوپر تو غور کر لو، لیکن تخلیق کائنات سامنے ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہر درمی، اور اس کے اندر ضد آ گئی ہیں کہ بھائی اناد ہے اس کے اندر پوشیدہ چھپا ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص حقائق کا ان صفات کے ساتھ سامنا کرے گا اس کا انجام راہ حق سے انحرافی ہو جائے گا، الگ ہٹ جائے گا وہ حق راستے سے، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ حقائق کا ان صفات کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا سامنا کرے۔ جو بھی انسان کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ دیکھتے بھالتے انکار کر رہے ہیں ہر دھرمی کی وجہ سے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ منحرف ہو جائے گا، کیونکہ جب تک انسان حق جو ہوتا ہے حق کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، حق ماننے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس وقت تک وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ جھکتا رہتا ہے اور حقیقت تک پہنچتا رہتا ہے۔ جب وہ انکار کرنا شروع کرتا ہے، ہر درمی کرنا شروع کرتا ہے، اس وقت سے پھر وہ منحرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حق تک رسائی کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اپنی ضروریات کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، اپنے تقوی کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر وہ جس کی طرف قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آسمانی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے یہ سرمایہ ہدایت ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو ذرائع دیے ہیں حق کو پہچاننے کے، اس کی طرف نظر رکھتے ہوئے حق کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ جب اس کے سامنے حقائق کھل جاتے ہیں تو پھر وہ انکاریوں میں شمار نہیں ہوگا، ورنہ پھر کانوا بھی آیات اللہ یجحدون کے زمرے میں آ جائے گا کہ وہ بہکائے کیوں گئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیات ہمارے سامنے بھی کھلی ہوئی ہیں آج، تو ان کے سامنے بھی کھلی ہوتی تھی۔ چلیے ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے۔ کل سے ہمارا جو ہے نا نماز فہمی کا کورس شروع ہوگا، تو انشاءاللہ